قرار دیا ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں, دل میں اللہ کی محبت ہے, ایمان ہے, تو گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑا بڑے اللہ غفور الرحیم ہے, گناہوں سے خوف نہیں ہے. بڑے چھوٹے گناہ تو ہیں, نظر کا گناہ ہے, چھوٹا تو گناہ ہے. آپ نہیں سمجھتے, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جائیں گے تو گناہوں کا, چھوٹے گناہوں کا ایک گٹھڑ بن جائے گا. نبی صاحب نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب, لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو, گناہ کو حقیر سمجھنے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے نہیں, کوئی قوم کسی وادی میں اترتی ہے, کھانا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے, دوسرا آدمی دوسری لکڑی لاتا ہے, تیسرا آدمی تیسری لکڑی لاتا ہے, لکڑیوں کا گٹھڑ بن جاتا ہے, اور ایک بڑی تعداد جو جمع ہوتی ہے وہاں, ان کے کھانے پک جاتے ہیں. لیکن ایک لکڑی سے تو کچھ نہیں ہوتا. گناہ چھوٹے بھی بڑے مہلک ہو سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الرقاق میں ذکر کیا ہے, صحیح بخاری میں, انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر وان كنا لنعدها من المهلكات من الموبقات. تم لوگ ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جن کو تم اپنی نگاہ میں بال سے زیادہ باریک دیکھتے ہو. قسم اللہ کی ہم نبی کے زمانے میں انہی کاموں کو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے. شیخ الاسلام کے شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ گناہگاروں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں, اور چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے ہوئے آدمی اتنا جڑی ہو جاتا ہے کہ بڑا گناہ کرنا بھی اب اس کے لیے آسان ہوتا ہے. علاج کیا ہے اس فکر سے نکلنے کا؟ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر چھوٹا ہر بڑا گناہ کاؤنٹڈ اللہ کے لکھا جا رہا ہے, ہر نیکی لکھی جا رہی ہے, ہر گناہ لکھا جا رہا ہے. جو کتاب قیامت میں ہمارے سامنے آئے گی نامہ اعمال بن کر, جب انسان اس کتاب کو دیکھے گا حیران ہوگا, ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہر چھوٹا بڑا گناہ اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر شر کرو قیامت میں اس کو بھی پاؤ گے, اس کو بھی دیکھو.